خدا سے میری یہی دعا ہے، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روزے کا زینہ دیکھوں. رہا ہوں حافظ محمد عبد الرحمن بھائی رئیس الدین کا صاحب زادہ. اس سال یہ بچہ حافظ قرآن بھی ہوا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ کل اس بچے کی دستار بھی ہوگی. ایک بچہ اور ہے، اس بچے کی بھی دستار ہونی ہے، وہ بچہ بھی حافظ قرآن ہوا ہے. آپ حضرات بچے کی تقریر سماعت کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا و صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء حیران و شدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں
ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چلتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. مگر افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو یہی وہ قرآن ہے جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا. کسی نے سچ کہا وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں. محترم دوستو قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوت کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو عدل و مساوت کا پیغام آیا. ہاں ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا. محترم حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.